الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الله وبركاته. الحمد لله العليم الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الحمدللہ حج کا خطبہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ ٹرانسلیشن وہ بھی آپ کے سامنے ساتھ رکھوں گا، اور انشاءاللہ یہ ابھی بالکل آغاز کے اندر ہی جو اس کے اندر جو خاص طور پہ آغاز کے اندر اس خطبہ کے اندر اللہ رب العزت کی جو حمد ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے ساتھ جو ہے محبت ادب و احترام کے حوالے سے بات اب آگے ساتھ سنتے ہیں اور انشاءاللہ ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ قال الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وكيف لا نتقي ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی رب تعالیٰ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں زر پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ رب العزت خیر پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب کا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو تم پہ سایہ فگن کیا ہے، وہی رب جو آسمان سے بارش کو نازل فرمایا کرتا ہے اور زمین سے پھر تمہارے لیے مختلف نباتات اگا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کو بھیجا ہدایت کے لیے، توحید کی طرف وہ بلاتے رہے۔ انبیاء کرام میں سے کچھ نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، وہی رب تعالیٰ ہے کہ جس کے لیے زمین آسمان سبھی کچھ اسی کے دست قدرت کے اندر ہے، اور فرمایا جو بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں سبھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف لوٹتے ہو، اور پھر جب تم سے وہ اس دور کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو بندہ مومن اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیا کرتا ہے۔
وسبب النجاة يوم المعاد. ومن مدلول شهادة الرسالة رسالت پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پہ ایمان لایا جائے اور جو کچھ آپ تعلیمات لے کے آئیں ان پہ عمل رکھا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا۔ كانت الشهادتان أول أركان الإسلام كما قال اور یہ جو شہادتان ہیں ان میں سے جو یہ شہادتان یہ پہلا وہ رکن ہے اسلام کا، یہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت یہ پہلا رکن ہے۔ نماز قائم کرنا دوسرا رکن، زکوٰۃ اسی طرح سے روزہ اور پھر حج یہ اسلام کے اہم ترین ارکان ہیں۔ جو دوسرا اہم ترین رکن نماز ہے اس کے بارے اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بلند ہے اور اعلیٰ ہے اور اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہو۔ وهي الركن الثالث وتكون بإعطاء الغني اور تیسرا رکن وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ انسان اپنے مال میں سے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، انسانیت کی ضرورت کے لیے بھی اور باہمی جو اجتماع ہے ان کے لیے۔ اسی طرح سے پھر رمضان کے روزے ہیں اور پھر حج بیت اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے حج اس پہ کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہو۔ لأداء هذه الفريضة فكونوا فيها متبعين لهدي نبيكم اے صلى الله عليه حجاج تم یہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے مناسک کو سیکھ لو، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ حج کے مخصوص مہینے ہیں کہ تو جو ان کے اندر اپنا فریضہ حج ادا کر رہا ہو تو اس کو ہر طرح کی بے حیائی برائی سے بچنا چاہیے، جھگڑے سے بچنا چاہیے، اور ذات راہ اختیار کرو، اور بہترین ذات راہ تقوی ہے، اور فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے رہو اے صاحبان عقل و فہم۔ مراتب الدين الأخرى فالإحسان أن تعبد الله كأنك دین کے مختلف درجات ہیں، ان میں سے ایک اعلیٰ ترین درجہ احسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس طرح رب کو یاد کرو کہ تم جیسے رب کو دیکھ رہے ہو، اور وہ نہیں تو ایسا کہ رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بھی خود کو بھی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور اسی طرح سے نیکی کی طرف بڑھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑھو اپنے رب کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے، وہ جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور بندگان خدا یہ بھی یاد رکھو التي صاغت سلوك المسلم فهذبته خير تهذيب وكان بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ما وصفه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق اخلاق حسنہ کو اپنانا یہ بھی اسلام کا اہم ترین ایک تقاضا ہے، جو کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی یہ تعریف کی کہ آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مناصب پہ قائم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا کہ جو اچھے اخلاق والا ہے۔ يقدرها المسلم وغير المسلم إذ هي سلوك الرشيد في القول والعمل يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بات کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ برائی اور اچھائی یہ برابر نہیں ہے، تو برائی کو دور کرو نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اور اس طرح سے دشمن کے ساتھ معاملہ کرو اتنے اچھے طریقے کے ساتھ کہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔ خذ العفو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ معاف کرنا سیکھو، اور جو جاہلین ہیں ان سے اعراض کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ صبر کیجئے۔ فنك الذين لا يوقنون والمعنى احذر ان ياخذوك الى سجال المهاترة وتبعاتها۔ یہ والمسلم اخلاق حسنہ کے جو مختلف تقاضے ہیں ان کے حوالے سے ساتھ ساتھ بات کر رہا ہے۔ ولا لمغرض ولا لعائق مستصحبا قول الله تعالى اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وہ جو اہل ایمان ہیں کہ جب وہ لغو بات کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ تو ایک مومنین جو ہیں وہ لغو چیزوں کو اعراض کرتے ہیں۔ بل ان الكثير منهم يعول عليه غير ان مخاطر التدليس يتم كشفها مثلما يتم التصدي للإساءة البينة وكل ذلك يساق بحكمة الإسلام۔ حجاج بيت الله اے حجاج، اے مسلمانوں، قيم الإسلام البعد عن كل ما يؤدي إلى التنافر۔ اسلام کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز سے انسان دور رہے کہ جو دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہو، دوریاں پیدا کرتی ہو،
بلکہ اسلام وہ تلقین کرتا ہے باہمی محبت کے لیے، باہمی ایک دوسرے کے لیے رحمت کے لیے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی سے بچتے رہو۔ محبت، اخوت، باہمی اخوت، یہی مسلمان امت کے لیے ایک انتہائی اہمیت اور ضروری چیز ہے، اور دوسروں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اور جو یہ دین اسلام ہے، یہ ایک مختلف جو اعمال حسنہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، ان کا ایک مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، وہ انسانیت کے اندر سب سے بہترین ہیں۔ ولا تتبدل مبادئها فأحب الخير للجميع وألف قلوبهم۔ اللہ رب العزت قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت نے دلوں کے اندر جو ہے وہ تالیف پیدا کی۔ تتابع على تبلیغ هذا الخير رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه۔ اور اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ بھی بیان ہے کہ رجال صدقوا، کہ وہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے اس وعدے کو پورا کرتے رہے۔ في الاطلاع بمسؤولية البيان ومن ذلك التصدي للمفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن الإسلام۔ حجاج بيت الله الحرام، إن من مواطن إجابة الدعاء موقفكم هذا۔ قبولیت کے اوقاف میں سے ایک یہ جگہ بھی ہے کہ جہاں پہ تم موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دور، خطبہ کے عرفہ کے بعد آپ اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے، اور آپ نمازوں کو جمع فرمایا کرتے، اور یہاں پہ آپ قیام فرماتے عرفہ کے اندر غروب شمس تک، پھر آپ مزدلفہ تشریف لے جاتے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکینت اور وقار کی تلقین فرمایا کرتے۔ مزدلفہ میں آپ مغرب و عشاء ادا فرماتے قصر، اور پھر فجر کی نماز ادا کر کے ذکر کے لیے اللہ کے حضور آپ رہتے، اور پھر اس کے بعد جو حرم پاک کے اندر حاضری، اور اسی طرح سے رمی جمرات، اور پھر حدی اور حلق کے یہ جو مختلف مناسک حج ہیں اس کو آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایام تشریق کے اندر مینا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، اور ساتھ ساتھ آپ رمی جمرات فرمایا کرتے تھے، پہلے 7 پھر 7 اور ساتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ جمرہ عقبہ کو وہاں پہ 7 کنکریاں مارا کرتے تھے۔ وبقي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 13 وأجاز التعجل في اليوم 12 وبعد فراغه من الأنساك۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 13 ذی الحجہ تک آپ نے 13 ذی الحجہ تک قیام فرمایا، اور 12 کو بھی آپ نے اپنے مناسک کو ادا مکمل کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہی وہ دن تھا کہ جس دن اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پہ چن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن اللہ رب العزت یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس دن کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں مانگو کہ رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ جب تم مجھ سے پکارو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، اور اسی طرح فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیے کہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت حجاج کے قریب ہوتا ہے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس مناسک حج کو بخیر و عافیت قبول و منظور فرمائے۔ حجاج میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیاں عطا فرما۔ آمین 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 وانشر العلم والخير فيهم آمین وأصلح آمین ذراريهم آمین وبارك لهم في أرزاقهم آمين. وأدخلهم الجنة آمين. اللهم وفق وسدد وأعن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، واجزهم وحكومتهم خير الجزاء على ما قدم ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعا، وكن معهم مؤيدا ونصيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ آپ نے سماعت کیا جو کہ اس وقت حجاج کرام عرفہ کے اس میدان میں موجود ہیں،
اور آج خاص طور پہ یہ حج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک بھی ہے، اور یہ بڑا ہی ایک بابرکت ترین دن ہے۔ اس خطبہ حج کے اندر خاص طور پہ انہوں نے جن چیزوں کی طرف تلقین کی ہے وہ اس کے اندر اخلاق حسنہ اور جو امت مسلمہ کے درمیان جو باہمی اتحاد و اتفاق ہے اس کے اوپر زور دیا، اور ساتھ ساتھ وہ قرآن حکیم کی وہ آیات مبارکہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے باہمی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی تلقین فرمائی اور ساتھ تفرقہ سے منع کیا، ان آیات مبارکہ کا بھی ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کا کہ جن کے اندر آپ نے اخلاق حسنہ کی تلقین فرمائی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك